مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسملہ میں جھوک جھوک کر ان کو سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے آواز ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واہ کیا جھوک کرم بے شہیبت آدنا یا رسول اللہ واہ کیا جدو کرم ہے شہیبت آدرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا سبحان اللہ سبحان میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حکیم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حکیم یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا عزیزان محترم خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو نماز جو 5 وقت کا نماز ادا کرتے ہیں یہ مراد ہے صبر جب انسان پر کوئی مصیبت آ جائے آفت بلا ٹوٹ پڑے تو انسان اللہ پر بھروسہ کر لے اور اس پر اپنے دل کو تھام کر زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالے یہ صبر ہے نماز اور صبر یہ دونوں غیر اللہ نماز بھی غیر اللہ صبر بھی غیر اللہ غیر اللہ کا مطلب اللہ نہیں ہے نماز اللہ نہیں صبر بھی اللہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے مسلمانوں خصوصی طور پر خطاب ہوتا ہے حکم ہوتا ہے مسلمانوں اے مسلمانوں نماز اور صبر سے مدد طلب کرو مدد چاہو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو صبر کرے گا اس کے ساتھ اللہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ آشواسن اور اللہ نے اپنے بندوں کو ہمت دلائی اے میرے بندوں گھبراؤ مت جس نے صبر کیا اس کے ساتھ میں ہوں مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں آفات بلائے مصیبتیں آتی ہیں اس وقت جس نے اللہ کو یاد رکھا صبر کر لیا تو اللہ اس کے ساتھ ہے تو نماز اور صبر یہ غیر اللہ ہے تو وسیلہ اور اپنا ذریعہ نماز کو بناؤ آج ہم پریشان کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے نمازیں چھوڑ دی آج ہمارے اوپر بلاؤں آفتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے صبر کرنا چھوڑ دیا نماز پڑھے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے یقیناً ملے گا دل کو اطمینان ملے گا قلب کو سکون ملے گا جب نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھائے تب تو ہم نے نمازیں چھوڑ دی تو ہاتھ اٹھانا بھی چھوڑ دیا وہ ہاتھ کب اٹھاتا ہے جب آدمی نمازی ہوتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے خدا کو یاد کرتا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ہر چیز اللہ کی جانب سے یہ نعمتیں جو ہمیں اللہ نے جسم میں عطا کی کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا چلنے کو پاؤں دیا سننے کے لیے کان دیا دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ایک نصیحت کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں ایک بادشاہ تھا جو اپنی رعایا کو خوش رکھتا تھا ایک مرتبہ ایک عقل مند وزیر کے ساتھ وہ سیر کو چلا کہ اپنی ریاست کو دیکھو گھومنے چلا چلتا چلتا دیکھا کہ ہمیں اپنے محل تک پہنچنا ہے راستہ بھول گیا وزیر بھی بھول گیا تو بادشاہ نے غریب انسان سے پوچھا جو وقت کا ہمارا دیکھنے میں غریب تھا دولت نہیں تھی بھائی ہر کوئی امیر ہوتا ہے بادشاہ سب سے بڑا امیر ہوتا ہے تو غریب آدمی سے پتہ پوچھا اپنے محل کا کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں اس کا راستہ بتا وہ غریب آدمی بادشاہ کو جانتا بھی نہیں تھا پہچانتا بھی نہیں اس نے خلوص دل سے بادشاہ کو اس کے محل تک جانے کا راستہ بتایا
اب جب راستہ بتا دیا بادشاہ بڑا خوش ہوا، تو بادشاہ نے اپنی انگوٹھی نکال کر اس غریب انسان کے ہاتھ میں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے جب تم پر کوئی مشکل وقت آئے، کوئی پریشانی، کوئی آفت بلا آئے تو تم میرے محل تک آنا، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ کہا کہ آپ میرے بادشاہ ہیں؟ میں تو آپ کو پہچانتا نہیں، یہ انگوٹھی رکھو، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ کوئی بڑی مصیبت آئے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی آفت بلا آ جائے، تمہیں کوئی حاجت ضرورت پڑ جائے تمہیں، تو یہ انگوٹھی لے کر میرے دربار میں آنا، اور دربار جب میرے پاس آنے سے تمہیں روکے تو یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ دربار تجھے میرے پاس پہنچا دے گا۔ یہ انسان بڑا خوش ہوا، اچھی بات ہے، بادشاہ نے میری مدد کی، انگوٹھی دے دیا، ابھی مدد نہیں، انگوٹھی دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس انسان کو، غریب انسان کو مشکل پیش آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اس نے سوچا بادشاہ نے مجھے انگوٹھی دی ہے، لہٰذا اس مشکل کا حل بادشاہ کے پاس مل جائے گا، لہٰذا ہاتھ میں انگوٹھی لیتا ہے اور بادشاہ کے محل تک پہنچتا ہے۔ دربار نے روکا کہ تو ہمیں جا نہیں سکتا ہے بادشاہ کی اجازت کے بغیر۔ اس نے انگوٹھی دکھایا کہ دیکھو یہ بادشاہ کی انگوٹھی ہے، مجھے ایک وقت تھا، ایک ایسا دن تھا جس دن بادشاہ نے مجھے یہ انگوٹھی دی تھی اور مجھ سے یہ کہا تھا دربان کو یہ دکھانا، تمہیں اندر لے لیا جائے گا، بادشاہ تک پہنچ جاؤں گا۔ دربان نے دیکھا یہ بادشاہ کی انگوٹھی ہے، لہٰذا دربان اس غریب آدمی کو بادشاہ کے محل میں اندر اسے پہنچا دیا جہاں اس کی تخت شاہی تھی، جہاں بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اب جب بادشاہ نے اس غریب آدمی کو دیکھا، غریب آدمی جب بادشاہ کے محل میں اندر داخل ہوا تو بادشاہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ دربار کے ساتھ وہی کھڑا رہا، دیکھتا رہا بادشاہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے۔ پھر جیسے نماز ختم ہوئی سلام پھیرا، ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے، تو وہ غریب انسان جو انگوٹھی لے کر گیا تھا بادشاہ کے پاس اپنی مشکل کے حل کے لیے، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے، اس غریب آدمی نے دیکھا میرا بادشاہ ہاتھوں کو اٹھا کر کسی سے مانگ رہا ہے، تو یہ مانگنے والا انسان، میں آیا اس کے پاس مانگنے کے لیے۔ وہ غریب انسان بلا کچھ کہے ہوئے، دربان سے بھی کچھ نہیں کہا، بادشاہ سے بھی کچھ نہیں کہا، ابھی بادشاہ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا، وہ غریب آدمی واپس ہو جاتا ہے، گھر آ جاتا ہے۔ بادشاہ جب دعا ختم کی دربان سے پوچھا کیوں غریب آدمی آیا تھا، کچھ کہے مجھ سے، کچھ مانگے بغیر چلا گیا، یہ کیسا ماجرا ہے؟ دربان نے کہا مجھ سے بھی اس نے کچھ نہیں کہا، آیا تھا آپ کے پاس، انگوٹھی دکھایا تھا، واپس چلا گیا، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اتنی دور سے وہ آیا اور اس غریب انسان نے میری مدد کی تھی، میری انگوٹھی لے کر آیا تھا، آج اسے کچھ مانگنا چاہیے لیکن مانگے بغیر واپس چلا گیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب، وہ بادشاہ اپنے دربار کو، اپنے خاص آدمی کو اس غریب آدمی کے پاس بھیجا، کہا کہ اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ سپاہی لے کر گیا، وہ غریب آدمی قید ہو کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ پہلے ایک مہمان بن کر آیا تھا، دوسری مرتبہ قیدی بن کر آیا۔ بادشاہ نے اسے فوراً حکم دیا، کہا تم سچ سچ بتاؤ جب تو میرے پاس آیا تھا واپس کیوں ہوا؟ اس غریب آدمی نے کہا اے میرے بادشاہ، میں آیا تھا بے شک آپ کے پاس اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگتے ہیں تو میں بھی انسان ہوں آپ کی طرح، میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں جس سے آپ مانگا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ عزیزان محترم، یہاں صرف دل میں خلوص عقیدت چاہیے، دل کے اندر پختگی ایمان چاہیے، نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ کے رسول کا وسیلہ لو اور اللہ کے حبیب کا نام لو، تمہاری دعا مقبول ہو جائے۔ پہلے اپنے اندر خلوص، اپنے آپ کو بندہ بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو مطمئن کرنا پڑے گا، کسی کے بارے میں دل میں کوئی خلش، کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں سوچنی پڑے گی۔ اس وقت دل جب پختہ ہو جائے گا، بندہ مومن نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھائے گا تو اس کی دعا قبول۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز بھی غیر اللہ ہے، نماز کو وسیلہ بناؤ، اللہ کے رسول بھی غیر اللہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس دعا میں مجھ پر درود پڑھا گیا اور خلوص سے اللہ سے مانگا، میں وسیلہ بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے پورا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور ایک حدیث میں فرماتے ہیں میں خود تقسیم کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، میں بانٹتا ہوں، میں بیچتا ہوں، یعنی میں لوگوں کو دیتا ہوں۔ اور اللہ نے مجھے مختار کل بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے جسے
عزیزان محترم، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کی، حضور کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملنے والا. نام کا مسلمان ہوگا، کام کا نہیں ہوگا. دل کے اندر گندگی ہو، حضور کے بارے میں شک و شبہات ہو، وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ فیصلہ آپ کو معلوم ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی اور نام کے مسلمان کا فیصلہ کیا تھا. حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا دوبارہ فیصلہ کے لیے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں. وہ مسلمان نام کا مسلمان یہ سوچا تھا کہ عمر فاروق بہت سخت آدمی ہے، مسلمانوں کا حامی ہے، میرے حق میں فیصلہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. ایک کھیت کی آل کے بارے میں تھا. آل سمجھتے ہیں جو کھیتوں میں پانی دیتے آل باندھتے، آل کے بارے میں جھگڑا تھا. اس فیصلے کو حضور نے فیصلہ کیا تھا یہودی کے حق میں. منافق نام کے مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا. تو اس نام کے مسلمان نے کہا کہ یہاں ہم نہیں مانیں گے، چلو فاروق اعظم کے بعد دوبارہ فیصلہ کراتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کیا بات ہے. اس نام کے مسلمان نے کہا ہم ایک کھیت کے فیصلہ کے لیے آئے ہیں. یہودی نے بروقت اسی وقت کہہ دیا، بروقت یہ فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا. اس یہودی نے کہا میرے حق میں فیصلہ کیا جائے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا رکے رہو، میں آگے اندر سے آتا. اندر گئے، ننگی تلوار لے کر آئے، اس نام کے مسلمان کے گردن کو اڑایا. اور فاروق اعظم نے فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، وہ مسلمان نہیں. جب مدینہ میں خبر پہنچی کھلبلی مچ گئی. حضرت فاروق اعظم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فاروق تھا تو نام کا مسلمان، اب تو لوگوں میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. حضرت فاروق اعظم چپ رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور آیت اتار کر بتا دیا فاروق اعظم نے صحیح کیا. جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے جانتے ہیں یہودی مسیحی اور عیسائی پوری دنیا کی طاقت ایک طرف مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے میں ایک طرف لگے ہوئے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک یہودی تھا جس نے سوچا مسلمانوں کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر. وہ یہودی جانتا تھا مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے فیصلے کو مانتے ہیں. یہودی نے سوچا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کی جو علماء ہیں اس کے دل میں شک و شبہات پیدا کر. شک و شبہات، شک پیدا ہو رہے، ایمان میں کمزوری. حضور کے بارے میں شک کرنا علم غیب نہیں تھا. ہمارے جیسا انسان تھا، بھئی تمہارے جسم کا سایہ ہوتا ہے، نبی کے جسم کا سایہ نہیں. اور بعض نے کہا بڑے بھائی جیسا معاذ اللہ. حضور کی شان میں کچھ بڑی بڑی گستاخی، نماز میں حضور کی یاد آ جائے نماز نہیں ہوگی. یہ شک و شبہات. اب آپ بتاؤ خود التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری تحیتیں، ساری صلاتیں، درود اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ساری تحیات تحیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والسلام، اور درود و سلام ایھا النبی. خود نماز میں پڑھتا پکارتے ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ التحیات اگر نہ پڑھو گے نماز مکمل نہیں ہوگی. آپ نماز میں تو نبی کا نام ہے تو سلام، درود و سلام ہے تو برکاتہ ہو، برکتیں بھی بھیجتے ہو، پھر کیسے کہتے ہو نماز میں نبی کی یاد آئے نماز نہیں ہوگی؟ کیسا مسلمان ہو؟ نمازیں پڑھتے ہو، نبی پر شک کرتے ہو، دل میں گندگی ہوتی ہے، تمہاری نماز نہیں ہے بلکہ تم نبی کا دشمن ہو. وہ یہودی چاہتا تھا کہ علماء کے دل میں قرآن کے متعلق شک و شبہات پیدا کرتے تھے. اس یہودی نے سوچا کہ جو میری بات ہے بڑی ٹھوس کیا تھی، میں آپ کو بتاؤں. آپ قرآن پڑھیں گے، حافظ قرآن سے پوچھیے، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں ایک جیسی، اس کو متشابہات کہا جاتا ہے. کچھ تو مقطعات ہے، یعنی ٹکڑا ٹکڑا، الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین یاسین طٰہٰ. یاسین حضور کا نام ہے. سبحان اللہ، حضور کا نام خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. طٰہٰ حضور کا نام. یہ سب کا معنی مطلب دنیا کا کوئی عالم نہیں بتاتا. کچھ تفسیر کے بعد جو بڑے بڑے صحابہ کرام سے ملا، جو حضور کے ذریعے ملا، تفسیر بیان کر کے یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے. یہ برابری ہوئی کہ اللہ کے رسول. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو برابر کر دیا. ارے بیوقوف، صحابہ نے خود کہا اللہ عالم و رسول، اللہ کے رسول جانے بہتر، زیادہ جانتے ہیں، تو ہم کیا برابری کرتے ہیں؟ برابری ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی ذات، اس کا مرتبہ سب سے بلند بالا ہے. اللہ کے بعد اگر پوری کائنات میں مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول کا مرتبہ ہے. ہم کیا برابری کرتے ہیں؟ شک و شبہات پیدا کرتے ہو مسلمانوں میں، بھولے بھلے مسلمانوں کے دل میں بدعقیدگی پیدا کرتے ہو، کہتے برابر کر دیا. برابر نہیں، تمہاری سمجھ میں عقل میں فتور ہے، تمہارا ذہن بگڑا ہوا ہے.
ورنہ صحابہ نے بھی یہی کہا ہے اللہ کے رسول بہتر جانا. یہودی چاہتا تھا مسلمانوں میں شک و شبہات پیدا کرے، تو اس نے وہ ثبوت لے کر چلا. کہا کہ ان کی علماء سے کہوں گا تمہارے قرآن جس کا تم پڑھتے ہو جسے مانتے ہو اور ہم بھی مسلمان ہیں. جناب یہودی نے اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا کہ میں بھی مسلمان بن کر ان کے دل میں شک و شبہات پیدا کروں گا. تو قرآن میں متشابہات ہے، ایک جیسی بہت ساری آیت ہیں، انہیں متشابہات کہا جاتا ہے. ایک جیسی، ایک ہی جیسی، پڑھنے میں ایک ہی جیسی. وہ حافظ قرآن زیادہ دیر تک جاتے ہیں. آپ بار بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ بھی دھیان دو گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہی آیت ہم نے پہلے پڑھی تھی، پھر آیت ایک ہی جیسی آیتیں بہت. تو اس یہودی نے علماء کے پاس جا کر شک و شبہات پیدا کرنا چاہا. تو راستہ چلتے ہوئے جب جا رہا تھا گاؤں میں شہر میں جانا تھا تو پہلے کھیتوں کے ذریعے سے جا رہا تھا، جنگلات کے پاس سے راستہ تھا. تو ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرایا کرتا تھا. تو اس یہودی نے سوچا کہ پہلے اسی سے شروعات کی جائے، پہلے اسی کے دل میں مسلمان کے قرآن کے متعلق اس کے دل میں بدعقیدگی پیدا کی جائے، اسے گمراہ کیا جائے. قرآن کے بارے میں جب اس کے دل میں شک پیدا ہوگا تو یہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. اور یہ یہودی جا کر اس چرواہے سے جا کر کہتا ہے آپ کی طرح میں بھی مسلمان ہوں. کہا بہت خوش آپ کے، بہت اچھی بات ہے. دونوں گھل مل کر کچھ دیر باتیں کیا. باتیں کرنے کے بعد یہ کہتا ہے یہودی کہ میرے مسلمان بھائی، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. چرواہے سے کیا کہتا ہے مسلمان، جو واقعی مسلمان تھا، جو اسلام کے بارے میں سچی عقیدت رکھتا تھا. تو اس یہودی مسلمان بن کر اس سے کہتا ہے میرے مسلمان بھائی ایک بات بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو ہم سب پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھنا جانتا تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، بہت بڑا عالم تھا، جانتا تھا. کہتا ہے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ایک جیسی بہت ساری آیتیں، تو یہ بہت ساری آیتیں قرآن میں رکھ کر کیا فائدہ؟ اس کو نکال دینا چاہیے، اسے خارج کر دینا چاہیے، اسے الگ کر کے پھر دوسرا قرآن چھپا کر کب ہو جائے. کیونکہ یہودی نے کہا کیونکہ ہمارے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، 30 پارہ ہو جاتا ہے، 30 پارے میں مشتمل ہے. یہ تو بہت بھاری بات ہے، محنت کرنے میں بہت محنت کرتا ہے تب حافظ بنتا ہے. الحمدللہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بڑی رحمت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے بچوں کے سینے میں سما دیا. یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے اور میرے آقا کا معجزہ ہے. جو سینے میں قرآن آ جاتا ہے، کاغذ والے میں تو جلا بھی دو، کتنا جلاؤ گے، لیکن سینے سے قرآن نہ مٹا پاؤ، نہ مٹا پاؤ. بہت سارے پوری دنیا میں حافظ قرآن. تو اس یہودی نے چاہا کہ دھیرے دھیرے اس کے دل میں شک پیدا کر دے. تو کہا کہ ہاں بھائی بہت ساری آیتیں کیسی ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ اتنی آیتیں ہیں زیادہ تو یاد کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، بھاری لگتا ہے. جب کم کر دیں گے تو چھوٹا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، بچوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. وہ چرواہا سمجھ گیا یہ نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے. اس چرواہے نے بڑی، ایک چرواہا تھا، ایک عام آدمی، جاہل تھا، عالم نہیں تھا. وہ چاہتا تھا عالموں کے دل میں جا کر شک و شبہات پیدا کروں. ابھی چرواہے سے ملاقات کی شروعات کیا ہے، عالموں کے پاس نہیں گیا ہے. اس چرواہے نے کہا کہ میرے مسلم بھائی سن، تو جو یہ کہتا ہے کہ جو بھی ایک جیسی آیت ہے اسے نکال دینا چاہیے، تو آپ ذرا بتاؤ آپ کے پاس بھی بہت سارے جسم میں ایک ہی جیسے ہیں، عضو ایک ہی جیسے ہیں. جیسے مثال دے کے کہا وہ چرواہے نے اے میرے مسلم بھائی، نام کے مسلمان بھائی، وہ تو جانتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، دشمن رسول ہے، دشمن اسلام ہے، اسی وجہ سے میرے دل میں شک پیدا کرتا ہے. چرواہے نے کہا میرے بھائی سن، تمہارے پاس 2 کان ہیں، ایک کان سے سن لیں گے، ایک کان کو باہر نکال کر پھینک دو. اللہ نے تمہیں 2 پیر دیا ہے، 2 پیر کی کیا ضرورت ہے، بھاری لے کر چل گئے، ایک ہی پیر سے گدک گدک کر چلو گے، ایک پاؤں کاٹ کے پھینک دو. اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، یہ زیادتی ہے، زیادہ ایک ہی جیسے، ایک آنکھ نکال دو. اللہ نے تمہیں 2 گردہ دیا، 2 کڈنی دیا ہے، ایک کڈنی نکال کر پھینک دو. اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیا ہے، ایک ہاتھ کیا فائدہ، زیادہ رکھے، ایک ہاتھ کو نکال دو. جیسے اس چرواہے نے اس یہودی سے یہ باتیں کی، ایسا جھنجھلایا کہ وہاں سے سر پر بھاگا اور یہ کہہ کر گیا جب مسلمانوں کے چرواہے کا یہ عالم ہے تو مسلمانوں کے علماء کا کیا عالم ہو. عزیزان محترم، علم حاصل کرنے میں خون کو پسینہ کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات دینے پڑتے ہیں، جب جا کے انسان کو علم ملتا ہے. اور کچھ ہمارے اس دور کے ایسے بابا بنتے ہیں جو جاہل بن کر یہ کہتے ہیں میں بڑا عالم بن گیا، مسلمانوں کے درمیان گھس کر بدعقیدگی پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں. اسے علم کا جو ماخذ ہے وہ بھی معلوم نہیں ہوتا،
ورنہ علم تو ہر مسلمان پر ضروری ہے. حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض اور ضروری ہے. اور پھر ہمارے غوث اعظم بھی اپنے ماں کے پیٹ میں 17 یا تقریباً 18 پارے کے حافظ بن گئے. اور جب حافظ ہو گئے تو دنیا میں آ کر جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پیدائش ہوئی، تو رمضان کا وقت تھا. بولی اپنی پہچان خود کرا دیتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ کرامتیں دی. تو گاؤں میں رمضان پہلی تاریخ کی گاؤں میں یہ افواہ پھیلی آج روزہ ہے یا نہیں. تو سیدوں کا گھرانہ کہا جاتا تھا، وہ سے پاک خاندان. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جا کر پوچھو ان کے گھرانے میں کہ آج روزہ ہے کہ نہیں. تو آپ کی والدہ سے جب پوچھا تو کہا کہ ہاں آج تو رمضان ضرور، ہمیں یقین ہے کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، اس لیے کہ میرے بچے نے آج دودھ پیا ہی نہیں ہے. اللہ کے ولی جسے مادر ذات ولی کہا جاتا ہے. اور حضور غوث اعظم کو تمام اولیاء کی سرداری دی گئی. غوث اعظم قطب عالم کہا جاتا ہے. حضور غوث اعظم جب باہر دنیا میں آئے تو دنیا والوں کو یہ سبق دیا کہ بغیر علم کے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، بلکہ دیکھو میں بھی جب ہوش مند ہوا ماں کے پیٹ میں 18 پارہ کا حافظ بنا، لیکن ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے مکتب اور مدرسہ بھی گئے. اور ہمارے حال یہ ہے مدرسہ آنے کی کیا ضرورت، کماؤ کھاؤ، بچے جائے جہاں چاہے. قرآن سکھانے تمہیں کوئی فکر نہیں. ہمارے بچے قرآن سیکھے، نماز پڑھنا سیکھے. جب تک علم نہیں ہوگا روشنی نہیں مل سکتی ہے. آنکھ سے دیکھتے ہم کہتے آنکھ میں روشنی ہے، قرآن سامنے رکھا جائے آپ اندھا ہو، قرآن نہیں پڑھ سکتے اندھا ہو. اس لیے کہ قیامت کے اندر تو وہ دوسری منزل ہے، پہلی منزل قبر ہے. قبر میں جو حالات ہوں گے، جو سوال و جواب ہوں گے، اس کے لیے تو کچھ بھی تیاری نہیں، اس کے لیے اپنے پاس کوئی سامان نہیں. قبر پہلی منزل ہے. نماز قبر کے لیے نور. جو نمازی ہوگا قبر میں روشنی ہوگی، قرآن کا علم لے کر جائے گا، قبر میں روشنی ہوگی. دل میں کیا زبان سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بھائی وہ بھی نہ گھبرائے کہ اب میں تو بچپن میں پڑھا نہیں، اب کیا پڑھ سکتا. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں. امام صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر صحیح تلفظ کے ساتھ کسی حافظ کے پاس جا کر قرآن پڑھنا سیکھو. جتنی آیتیں ضروری ہے نماز کے لیے صرف قل اللہ شریف ہی کافی ہے. قل نہیں، احد نہیں. جس نے غلط پڑھا اس کا ترجمہ غلط ہوا، نماز نہیں ہوئی، گنہگار ہوا. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتاوی رشدیہ ہیں میں انہوں نے فرمایا جس نے غلط پڑھا اس کا وبال وہ اگر کفر مانا ہوگا تو ایمان سے بھی چلا جائے. ہمیں اس کی فکر ہی نہیں. تو کسی نے اگر صرف قل اللہ شریف سیکھ لیا چاروں رکعت میں، بھائی فرض والے 4 رکعت میں 2 رکعت میں سورت کھلانا پڑتا ہے، اگر ہر رکعت میں صرف قل اللہ پڑھ کے نماز پڑھتا رہا اور صحیح طریقے سے باقی ارکان نماز کے ادا کیا، نماز ہو جائے. پورے قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمد شریف اچھی طرح سیکھ لو، قل هو اللہ یہ سورت مکمل سیکھ لو، نماز ہو جائے گی. پہلے سیکھو تو دل میں سچی عقیدت تو پیدا کرو، دل میں علم کے حاصل کرنے کے وقت کو دو. ہمارے پاس وقت نہیں، اس کام میں اس کام میں وقت نکل جاتا ہے، دنیا کے جھمیلے میں دنیا کو حاصل کرنے میں وقت نکل جاتا ہے. عزیزان محترم اپنی شرمندگی ہٹاؤ اور دل میں اس چوراہے جو بکریاں چرایا کرتا تھا، یہودی کو جواب دیا تھا، ایسی عقیدت پیدا کرو. ہمارے نبی کے خلاف کوئی بھی بولے اسے ایسا جواب دو کہ وہ بھی سوچے کہ واقعی یہ سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.